السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ دوم سکھا رہی ہوں۔ چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ آج کا ہمارا سبق ہے مفلس کون؟ اشرفی تعلیم حصہ دوم، اس کا پیج نمبر ہے 30۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مکان نہ ہو وہ غریب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دکان نہ ہو وہ غریب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اچھے کپڑے نہ ہو وہ غریب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو وہ غریب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس زمین جائیداد نہ ہو وہ غریب ہے، لیکن سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ہی کو غریب بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر جائے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا اور کسی کو ستایا ہوگا، اور اس کے تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کو اس سے تکلیف پہنچی ہوگی، اور اگر اس کی نیکیوں سے حقداروں کا حق پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم کیا سیکھے اس میں؟ تو مفلس کون ہے؟ تو زیادہ تر ہم لوگ مفلس کس کو مانتے ہیں؟ اچھے کپڑے نہ ہو، جس کے پاس دکان نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، زمین جائیداد نہ ہو، تو کیا کہتے؟ ہم اس کو مفلس، غریب، بھکاری اس طریقے سے بولتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کو ہی مفلس بتایا، غریب بتائے۔ تو کون ہے؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے بول کر، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جس کے پاس پیسے روپیہ نہ ہو تو وہ مفلس ہے، زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو تو وہ مفلس ہے بول کر جواب دیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، تمام نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ لوگاں، اے اللہ مجھ پر ظلم کرا، مجھے گالی دی، مجھے جھوٹا الزام لگایا، تو مجھے نیکیاں چاہیے بول کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے جو مظلوم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو نمازوں میں سی، روزے میں سی، زکوٰۃ میں سی، حج میں سی، نیکیوں میں سی، نیک اعمالوں میں سی نیکیاں مظلوموں کو دے ڈالتے ہیں، تو اس کے تمام نیکیاں جو ان نماز میں سے، روزے میں سی جو نیکیاں کمائے ہوں گے نا، تو صدقے کر زکوٰۃ دے کر نیکیاں کمائے ہوں گے نا، تمام نیکیاں جو جس کو گالی بھری ہوگی، جس پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، ان تمام لوگوں کو بانٹ دیتا، تو اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اور بھی زیادہ حق ادا نہیں ہوا، اور بھی گناہ کر رہتا وہ شخص، دوسروں کے اوپر الزامات ڈال کر رہتا، تو کیا ہوتا؟ اب نیکیاں تو ختم ہو گئے ہیں، اب میں ان کے نیکیاں کیسے دوں بول کر عرض کریں گے، تو اب تو نیکیاں ختم ہو گئے نا، تو ہمارے گناہ لے لیجئے بول کر دوسروں کے، مظلوموں کے گناہ بھی خرید لیتا وہ شخص۔ تو اگر اس کی نیکیوں کا حقداروں کا حق پورا نہیں ہوگا تو گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، تو ایسا شخص ہے مفلس، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا آخر۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہم کو؟ ہم نیک اعمال کرے تو ہمارے نیک اعمال ہمارے میں رہتے، ہمارے نیک اعمال ہمارے اعمال نامہ میں رہتے، ساتھ ہی ساتھ ہم
دوسروں کے اوپر ظلم کریں گے، دوسروں کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، جھوٹا الزام لگائیں گے، کسی کا حق چھینیں گے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیں گے، تو کیا ہوتا ہے ان کا حق اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دیے، کبھی ہم نماز چھوڑ دیے، کبھی روزہ چھوڑ دیے تو اللہ چاہے تو معاف کرتے، لیکن ہم دوسروں کا حق ماریں گے، دوسروں کو ستائیں گے، تو جب تک وہ شخص نہیں معاف کرتا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کو نیکیاں دینا ہوتا اپنے کو۔ اس لیے کیا کرنا ہے، دوسروں کے معاملے میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو گالی گلوچ بکنا، دوسروں پر جھوٹا الزامات ڈالنا، دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چپ رہنا، خاموشی رہنا بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں زیادہ اپنے کو دخل نہیں دینا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے نیکیاں ان کو دینا پڑتا، تو وہ شخص جو اپنے نیکیاں پورے گما لے کر اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر پر ڈال لیتے نا، وہ شخص ہے مفلس بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھو بچوں، اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے اس فنا ہو جانے والی دنیا میں غربت اور مالداری کی کوئی اہمیت نہیں، اصل تیاری تو آخرت کی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، تم ان تمام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرو جن سے آخرت میں غربت و مفلس آتی ہے۔ تو کیا بولتے ہیں، آخرت میں غربت اور مفلسی کس سے آتی؟ دوسروں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے سے آتی، اپنے نیکیاں ان کو دینا پڑتا، تو ہم کسی کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نیکیاں ان کو دے رہے بول کر یہ سوچ ہم رکھیں گے تو ہم آخرت میں غربت و مفلسی سے بچ جاتے ہیں۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ مفلس یعنی غریب، کنگال۔ صحابہ وہ حضرات جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ فنا ہونا بولے تو ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ اب ہم سوالات کو لیں گے۔ پہلا سوال ہے، عام طور پر لوگ کس کو غریب کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ ہم پڑھے نا، عام طور پر لوگ سونا چاندی نہ ہونے پر، اچھے کپڑے نہ ہونے پر، زمین جائیداد نہ ہونے پر، دکان نہ ہونے پر غریب کہتے۔ دوسرا سوال کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو غریب قرار دیا؟ یہ ہے نا دوسرا سوال کا آنسر۔ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر جائے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا اور کسی کو ستایا ہوگا۔ یہ سب ہے اس کا آنسر۔ تو سب جنے اس کے نیکیاں لے لیتے نا، نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس کی تکلیف پہنچی ہوگی، اور اگر اس کی نیکیوں کے حقداروں کا حق پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، وہ شخص ہے مفلس بول کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفلس اور غریب قرار دیا۔ تیسرا سوال، قیامت کے دن مفلسی سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ مفلسی سے بچنے کے لیے ہم نیک کام کرنا چاہیے، اور دوسرا کام کرنا ہے۔ دوسرا کیا کام بولتے ہیں؟ نیک کام کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے معاملے میں زیادہ دخل نہیں دینا، کسی پر جھوٹ الزام لگانا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، گالی گلوچ بکنا، دوسروں کو ستانا، ان تمام برے کاموں سے، برے اعمالوں سے ہم کو بچنا چاہیے، مفلسی سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ چارواں سوال، مفلس، صحابہ اور فنا کے معنی بتاؤ۔ مفلس کا معنی ہے غریب، کنگال۔ صحابہ کا معنی ہے وہ حضرات جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ فنا ہونا بولے تو ختم ہو جانا اور مٹ جانا۔ مشق، اس سبق کو اپنی کاپی پر نقل کرو، اس سبق کو زبانی یاد کرو۔ اب یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے، مفلس کون ہے بول کر یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل کے ذریعے سے دینی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ضرور لائک کریے اور دوسروں کو شیئر کریے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہمارے چینل کے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا
نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔